السلام علیکم اور خوش آمدید. آئیے اپنی آج کی کہانی کی طرف چلتے. شعلوں کے عالم میں روشنی آگ سے نہیں آتی، یہ نیت سے جنم لیتی ہے. اور جس رات ارسلان، عنایا، برق اور رفیق کینڈل ونڈ ویلی میں داخل ہوئے، آسمان کے سب چراغوں کی روشنی مدھم ہونے لگی. ان کے قدموں تلے زمین چمک رہی تھی، پگھلے ہوئے عنبر کی ندیاں سونے کی طرح بہہ رہی تھیں. obsidian کی بلند چٹانیں مزین تھیں اور شیشے کے پل لاوے کے دھاروں پر پھیلے ہوئے تھے، جن کے کناروں پر اڑتے ہوئے چراغ قطار در قطار روشن تھے. مگر کچھ ٹھیک نہ تھا. چراغ جھلملا رہے تھے، کچھ مدھم ہو گئے اور کچھ تو بالکل بجھ گئے. ہوش! ایک گرم ہوا کینڈل ونڈ وادی سے گزری، خود غرض خواہشات کی سرگوشیاں ساتھ لاتی ہوئی. رفیق آہستہ آہستہ گھومنے لگا. وہ بولا، یہ وادی ایندھن سے نہیں رہنمائی سے چلتی ہے. جب دلوں کا نور کم ہو تو باہر کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے. ارسلان نے مٹھیاں بھینچ لیں. تو لوگ صرف اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں. عنایا نے نرمی سے سر ہلایا. اور دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینا بھی بھول گئے ہیں. برق نے چھینک ماری. کچو! ننھی چنگاریاں پھوٹیں مگر فوراً ماند پڑ گئیں. اس کے پر نارنجی پڑ گئے. ایک ننھا فائرلنگ بمشکل چمک رہا تھا. میں بہت چھوٹا ہوں، وہ آہ بھرتا ہے. ساری تعریف تو بڑے شعلوں کو ملتی ہے. اچانک بوم! گرم ہواؤں کا طوفان کینڈل ونڈ ویلی پر ٹوٹ پڑا. بڑی آگیں بجھ گئیں، تاریکی پھیل گئی، گھبراہٹ پھیل گئی. بس ایک ہی روشنی باقی رہ گئی، وہ ننھا فائرلنگ. عنایا گھٹنوں کے بل جھک گئی. اللہ نے تمہیں یہ روشنی کسی مقصد کے لیے دی ہے. فائرلنگ کانپ اٹھا، پھر زیادہ روشن ہو گیا. نہ فخر نہ شور، بس خلوص. ایک ایک کر کے آگیں دوبارہ بھڑک اٹھیں، منظر پھر سے جگمگانے لگے. فائرلنگ نے حیرت سے کہا، میں اکیلا ہی کافی تھا؟ رفیق مسکرایا. قناعت وہ شعلہ ہے جسے حسد کبھی نہیں جلا سکتا. برق کے پر سنہری چمک سے جھلملانے لگے. ایمبر ویل سٹی کے اوپر کینڈل برڈز چکر لگا رہے تھے، سوائے ایک کے. وہ ایک مینار سے لپٹا کانپ رہا تھا. میں اتنا اونچا نہیں اڑ سکتا، وہ سرگوشی کرتا ہے. آسمان بہت وسیع ہے. گڑگڑاہٹ سنائی دی. بادل بجلی سے چمک اٹھے. ارسلان آگے بڑھا. حوصلے کا مطلب بے خوف ہونا نہیں. حوصلہ یہ ہے کہ خوف کے ساتھ بھی اللہ پر بھروسہ رکھا جائے. عنایا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یا اللہ، اس دعا کو قبول فرما. کینڈل برڈ نے آنکھیں بند کیں اور چھلانگ لگا دی. گرج کے بیچ، ہوا کے بیچ، شک کے پار. جب وہ لوٹا تو اس کی لو پہلے سے کہیں زیادہ مستحکم جل رہی تھی. ایک گلو لائن لاوے کی چوٹی پر کھڑا تھا، جس کی عیال کبھی دہک رہی تھی، اب مدھم تھی. میں مغرور ہو گیا تھا، اس نے اعتراف کیا. میں شکر گزاری بھول گیا تھا. جوں ہی اس نے عاجزی سے سر جھکایا، روشنی لوٹ آئی. زیادہ روشن، زیادہ نرم، زیادہ پاکیزہ اور عاجز. بچے وادی میں آگے بڑھنے لگے. ارسلان نے ایک اجنبی کو شیشے کے پل سے گزارا. عنایا نے نرمی کے الفاظ اور دعا بانٹی. برق ہر نیک عمل پر سنہری روشنی میں چمکتا ہوا منڈلاتا رہا. ہر عمل نے ایک چراغ روشن کیا. ایک، پھر 10، پھر سینکڑوں. آسمان روشنی سے بھر گیا. چراغ بلند ہونے لگے. ستارے قریب محسوس ہونے لگے. وادی نے جیسے دوبارہ سانس لی. رفیق نے اوپر کی طرف اشارہ کیا. رہنمائی آگ سے بھی تیز پھیلتی ہے. بے شمار چراغ آسمانوں کی طرف اڑ گئے اور کینڈل ونڈ ویلی پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرے، اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے. دوسروں کے لیے روشنی بنو. نیکی شعلے کی طرح پھیلتی ہے. ہماری اگلی ہفتہ وار قسط کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے. اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے.